اسلام کے در اقدس پہ حاضر ہوگی۔ اور دوسری چیز جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ دوستان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اسی طرح اپنا فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خان محمد نیاز الدین خان کو خط لکھا اور انہیں اقبال نے لکھا، انہیں تاجدار کائنات کی خواب میں زیارت ہوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آپ کو مبارک ہو۔ فرماتے ہیں زمانہ میں یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور علامہ اقبال اپنی بات کرتے ہیں، کہتا ہے میرا عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانہ کے لوگ بھی آپ کی صحبت سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں، فیض لے سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، لیکن اس زمانہ میں اس قسم کے اعتقاد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناگوار ہوتا ہے، اس لیے خاموش رہتا ہوں کہ بہت سے دماغ اس لائق نہیں، عقیدے میں اتنی گندگی آ گئی ہے، اتنی کمزوری آ گئی ہے۔ اقبال کہتا ہے اس طرح کے اعتقاد کا اظہار کرنا، لوگوں کے معدے کمزور ہو گئے ہیں، اعتقاد نہیں، یقین نہیں، ایمان میں وہ قوت اور پختگی نہیں، اس لیے خاموش رہتا ہوں۔ اور یہ بات تو حق ہے، عوام الناس کی بات نہیں، علماء کے ہاں بھی ایسا ہی حال ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہمارے حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی ہے، اور آپ نے بہت سے کرم فرمائے ہیں، تو لوگوں نے اس بات کا بھی مذاق بنا لیا۔ پھر اسی حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بہت سے خواب ہیں اور 72 مرتبہ حالت بیداری میں تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے خود بھی بیان کیا اور ان سے پوچھا گیا آپ کو یہ جو بلند مقام نصیب ہوا ہے، آپ حالت بیداری میں جاگتے ہوئے تاجدار کائنات کی زیارت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ کون سا کام آپ نے کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت کے باعث یہ دولت عظمیٰ مجھے حاصل ہوئی ہے۔ درود شریف کی کثرت کے باعث کہ میں کثرت کے ساتھ اپنے آقا پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہتا ہوں، کثرت درود کے باعث اللہ نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے کہ میں حالت بیداری میں تاجدار کائنات کی زیارت کرتا ہوں۔ اسی طرح حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ آپ جب حج کرنے کے لیے گئے تو ایک وادی ہے ہمرا کے نام سے، وہاں پہ قافلے نے پڑاؤ کیا۔ پہلے زمانے میں چونکہ لوگ پیدل جاتے تھے یا بحری جہازوں پہ جاتے تھے اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی، اتنی زیادہ جب تھکاوٹ ہوئی آپ نے عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں غیر موقدہ وہ نہیں پڑھی اور آپ سو گئے۔ اسی عرصے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں، جب بالکل آپ کے قریب پہنچے تو آقا نے آگے سے پردہ کر لیا، چہرے کی زیارت نہیں کروائی۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے ہیں میرے آقا مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ مجھے زیارت نہیں کروا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ ہماری سنتیں چھوڑ دیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ جواب سن کر پیر صاحب پر گریہ طاری ہو گیا، دوبارہ عشاء کی نماز پڑھی اور پھر آپ کی یہ مشہور جو نعت ہے آج سکھ مترا دی بدھیری ہے کیوں دلی اداس گھنیری ہے، یہ آپ نے
لکھی, اور اس میں ایک شعر آپ نے لکھا جس میں اسی آپ نے وادی ہمراہ کا ذکر کیا. اس کے علاوہ ایک بہت کامل اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں حضرت رسول نما. یہ انڈیا میں رہتے تھے. بنیادی طور پر یہ حجرہ شاہ مقیم ہے, یہ ضلع اکاڑا میں, وہاں کے رہنے والے تھے. پرانے زمانے میں سیوال مٹ کمری کا نام آپ نے سنا ہوگا, ضلع سیوال کا. ان کے والدات وہاں کے تھے, اور ان کا یہ عالم تھا حضرت رسول نما کا. انہیں خود تو تاجدار کائنات کی زیارت ہوتی ہی تھی, اور ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی ہم سے کہتا کہ مجھے بھی تاجدار کائنات کی زیارت کروا دے, تو یہ اسے بھی تاجدار کائنات کی زیارت کروا دیتے. اس صلاحیت اور اس خوبی کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا رسول نما, جو رسول لوگوں کو دکھاتے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ دہلی کی مسجد میں تھے. پرانے زمانے میں ایک تصور تھا کہ جو آسمان ہے یہ ایسے ذرات سے بنا ہوا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی. ایسے ذرات سے بنا ہے کہ اس سے کوئی چیز کراس نہیں کر سکتی اس کو. تو علماء بحث کر رہے تھے اگر کوئی چیز گزر نہیں سکتی تو شب معراج آقا کیسے گزرے آسمانوں سے. تو چونکہ یہ پہلے دور کے فلاسفہ کا نقطہ نظر تھا, اسلامی نقطہ نظر یہ نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ آسمان ایک دھواں ہے, لیکن پہلے دور کے فلاسفہ کا یہ نقطہ نظر تھا. انہوں نے یہ ساری بحث سنی. جب یہ ساری بحث سنی تو ان علماء سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے گئے اور کیسے آئے. آپ ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے, تو جو دہلی کی جامع مسجد تھی, آپ ایسے آئے چھڑی کو گھماتے ہوئے, سوراخ ہوا تو اندر سے گزر گئے, اور جیسے گزر گئے وہ دیوار ساتھ مل گئی, اور پھر واپس آ گئے. دوبارہ اللہ نے راستہ دے دیا اور دیوار ایسی ہوگی کہ جیسے یہاں سے کوئی گزرے نہیں. آپ نے فرمایا ایسے گئے تھے اور ایسے آ گئے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامل اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. حضرت سلطان محمود غزنوی کو آپ سے بڑی عقیدت اور محبت تھی, اور انہی کی دعاؤں سے آپ نے سومناتھ کا مندر بھی فتح کیا. انہوں نے اپنا جبہ عطا کیا. جب بار بار حملے کر کے کامیابی نہیں ہو رہی تھی, ان کی بارگاہ میں گئے اور جا کے عرض کی کہ فتح نہیں ہو رہی, کامیابی نہیں ہو رہی. انہوں نے اپنا جبہ عطا کیا اور ساتھ فرمایا اب جب سومناتھ کے مندر پہ حملہ کرنا ہے تو دعا کرنی ہے, اور اس جبہ کو سامنے رکھ کے دعا کرنی ہے, اللہ آپ کی مشکل کو حل فرما دے گا. انہوں نے ایسا ہی کیا. سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا. واپس گئے, ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا. سلطان محمود غزنوی نے کہا اللہ نے فتح دے دی ہے. فرمایا کیا فتح مانگی تھی؟ انہوں نے کہا سومناتھ کے مندر کی. فرمایا آپ نے ہمارے کرتے کی بہت کم قیمت لگائی ہے. آپ نے ہمارے کرتے کی کم قیمت لگائی ہے. یہ تو ایک سومناتھ کا مندر تھا. اگر آپ سارے ہندوستان کی فتح کی دعا کرتے, اللہ اس دعا کے صدقے میں آپ کو سارا ہندوستان عطا کر دیتا. اور یہ کوئی محض ایک صوفی کی بات نہیں ہے. چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت اپنے محبوب لوگوں کی نسبت سے جو چیز مس کر جاتی ہے, اللہ کے ہاں اس کی عزت ہوتی ہے. قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے حضرت یعقوب کی بنائی کا لوٹ آنا, یہ قرآن مجید کی نص ہے. حالانکہ وہ دونوں پیغمبر ہیں, تو پیغمبر سے بڑا وسیلہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. یعنی پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں وہ تو خود سب سے بڑا وسیلہ ہیں, لیکن ساتھ انہیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ جہاں ان کی ذات اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتی ہے, جو چیز ان سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس چیز کی بھی اسی طرح عزت کرتا ہے. اور تابوت سکینہ قرآن مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب تابوت سکینہ کو لے کے چلتے
جب کہیں حملہ کرنا ہوتا، جنگ کرنی ہوتی، تو تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کے دعا کرتے. اور اس میں تھا کیا، یعنی آپ تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں، تابوت سکینہ کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے، ان کے کپڑے تھے، اور کچھ تورات کی تختیاں تھیں. تابوت سکینہ تو قرآن مجید کی نص ہے. تو میں ان کی بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو الحسن خرقانی کا پڑھ تھے. ایک شخص نے کہا میں نے حدیث پاک پڑھنے کے لیے بلخ کا نام لیا کہ وہاں پہ جانا ہے. آپ نے کہا کیا کرنے جانا ہے؟ اس نے کہا میں نے علم حدیث لینے جانا ہے. آپ نے کہا آپ مارکیٹ سے کتابیں لے آئے، میں آپ کو حدیث پاک پڑھاتا ہوں. مدرسے میں نہیں گئے، بظاہر کوئی علم حدیث نہیں پڑھا. وہ جب لے آیا آپ نے فرمایا یہ حدیث پاک پڑھے. اس نے حدیث پاک کی عبارت پڑھی، آپ نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. پھر دوسری حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا کچھ حصہ صحیح اور کچھ صحیح نہیں ہے. اور تیسری حدیث پاک جب پڑھی فرمایا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اس نے پوچھا کہ آپ نے تو علم حدیث پڑھا نہیں ہے، آپ کہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح آدھی صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے آقا خود کھڑے فرما رہے ہیں. وہ سامنے کھڑے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ بات میں نے نہیں کی، یہ میرا فرمان نہیں ہے. تو دوستان محترم، چند واقعات آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ آقا کا کرم یہ آج بھی نصیب ہوتا ہے. یہ کوئی پہلے والوں کے لیے نہیں تھا. سورہ جمعہ کی اگر آپ دوسری آیت پڑھیں، سورہ جمعہ کی 28ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کا فیض جو صحابہ کرام پہ ہوا، جو امی جین پہ ہوا، وہ بعد میں آنے والے لوگ جو بھی ان سے ملے نہیں ہیں، اتنا فیض آپ کو ان کو بھی ملے گا. لیکن فیض لینے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں. ان اصولوں اور ضابطوں میں سے ایک بہت بڑا اس دور میں جو کرم ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہوا، اس احسان عظیم کا ایک حصہ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں جس کا نام ہے الفیوزات المحمدیہ. یہ تاجدار کائنات کے اس دور کے فیوزات کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ ہے. اور انسان فیض کسی چیز سے کب لیتا ہے؟ جب اس پر اس کا کامل ایمان ہو. قرآن مجید سے بڑا کوئی فیض کا چشمہ ہو سکتا ہے؟ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی. اگر کسی کو قرآن میں بھی شک ہو گیا تو جو کلام الہی ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کلام سے اور اس قرآن مجید سے بھی انسان فیض نہیں لے سکتا اگر اس کی حقانیت پر اس کا ایمان نہ ہو. قرآن سے بڑی تو کوئی حقیقت نہیں نا جی. تو قرآن مجید جیسی کتاب، اگر اس کے بارے میں آپ کے دل میں یہ آ گیا کہ اس نے کیا ہدایت دینی ہے، اس نے کیا رہنمائی کرنی ہے. کتنے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوئے پھرتے؟ تو آپ قرآن مجید سے بھی فیض نہیں لے سکتے. قرآن مجید پہلا سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے اگر قرآن سے فیض لینا ہے اس کو حق سمجھیں، اس میں شک نہ پیدا کریں اپنے دل میں دماغ میں پتہ نہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں ہدایت ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی، تو پھر نہیں ملتی. یقین چاہیے. اسی طرح یہ جو کتاب ہے یہ تاجدار کائنات کے دیے ہوئے فیوزات ہیں، آپ کی عطا ہے. اس میں سے ایک وظیفہ ہے